بقيت إن شاء الله مقبولة مغفورة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيع 4 أقسام شرعا: بيع النقد خرید و فروخت ينطي فلوس ياخذ کی 4 البضاعة، قسمیں ہیں شرعی. بيع ایک ہے نقد، النسيئة یعنی آپ پیسے ياخذ دیتے ہیں اور سامان لے البضاعة لیتے ہیں. فلوس ایک بعدين. ہے بے نسیہ، یعنی بيع ادھار، السلف آپ سامان لے ياخذ لیتے ہیں اور بعد میں پیسے البضاعة دیں گے. فلوس بعدين يجي. بے سلف، هاي الثلاثة صحيحة. إذا لا ياخذ آپ فلوس مال کو لے لیں گے، لا بضاعة ينطي، هذا آپ مال دے دیتے ہیں، مال بعد میں لیتے ہیں، هذا یعنی باطل پیسہ دے دیتے ہیں، شرعا مال بعد میں باطل. لیتے ہیں. چوتھا وإن یہ ہے كان کہ نہ العقلاء مال بدلا گیا، متعاملين بهذا. نہ بال دیا گیا، نہ پیسہ لیا گیا، لا یہ لا باطل ہے. كالي بالكالي حالانکہ عقلاء اس پر يعني عمل کرتے ہیں، دنیا میں لا اس طرح کے ينطي معاملات ولا ہوتے ہیں، لیکن ياخذ، فقط شرعاً یہ مقاولة يسوي. منع ہے. هذا مو بيع. کالی بے کالی، ہوا میں معاملہ ہونا، یعنی نہ آپ نے کوئی چیز دی نہ کوئی چیز لی. عليكم السلام. ببینید یه وقتی من عرض کردم تسالم بین فقها هست که میں نے ایک دفعہ اس کو بیان کیا ہے العقود کہ تابعة فقہا کے درمیان للقصور اس بات پر تسالم ہے، آپس میں و متفاق، قصد کہ عقد یعنی متعاملین عقود یعنی در معاملات قصد کے اوپر ہے. معامله دونوں نے آپس در جس وقت معاملہ کر ارتکاز رہے تھے متعاملین اس وقت این کیا قصد قیمت، تھا دونوں کو، یعنی حتیٰ وقتی جنس ذہن میں کیا خریده تھا به ان کے، 1 وہ بھی کافی ہے. میلیون، وہ این 1 قیمت کیا میلیون تھی، یعنی جس وقت کسی جینس کو خریدا ایک 10 لاکھ قید روپے کا، یہ یا 1 علت ملین یا 10 لاکھ، یہ قید ہے، یعنی اگر یہ 1 قیمت میلیون قید ہے گفتیم قید یا علت ہے. آج اس کو 10 لاکھ کا، تقییدیه. چرا اگر ہم نے کہا 1 بخاطر که ملین یا تو 10 لاکھ روپے 900 تا قید ہے، نگفت، چرا 1,100,000 نگفت؟ و اگر تو سوال یہ ہے کہ ارتکاز پھر این اس کی باشه که اہمیت ہے کہ اس ظاهرا نے این 900 هست، کیوں نہیں کہا، 10 وقت لاکھ ہی کیوں ضامن کہا، اون 9 لاکھ کیوں نفس. نہیں کہا. بله اگر بله. ذہن میں سلام ارتکازی طور پہ بھی یہ ہے تو کافی ہے. عز وجل در قرآن فرموده فاذا قرأت القرآن فاستعذ خداوند عالم بالله نے قرآن میں من الشیطان الرجیم. این امر قرآنه، لذا امر کہ مستحبه. آدم میخواد قرآن قرآن کا بخونه، حکم یه ہے یہ، آیه میخواد بخونه، لیکن امر مستحبه که مستحب قبلش بگه اعوذ بالله من کہ الشیطان جب بھی الرجیم. قرآن پڑھے انسان، اس سے قبل مستحب ہے کہ شما انسان نوشتید تو شیطان سے دفتر دوری اختیار کرے، لہذا کہ اعوذ اعوذ بالله باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم. الرجیم رو اون اللهش بس جایز نیست. اما اگر آیه رو نوشتید اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، اون خلاصه هرچی قرآنه یا نام خداست جایز نہیں مسش بدون طهارت. جو بھی اگر قرآن ہے نه یا نام اشکال خدا، نداره. چاہے آپ نے اپنے کاپی میں لکھا ہے سلام یا آپ نے اپنے علیکم. رجسٹر میں لکھا ہے، اگر اللہ کا نام ہے یا آیت ہے تو اس کو بغیر وضو ممنون. کے مس نہیں کر سکتے. نه چون سنده، حالا هر جهتی داره روایت داره که تا قیامت نہیں، قبر سند کی حضرت وجہ سے زهرا نہیں ہے، سلام الله علیها مخفیه. روایت میں ہے کہ یعنی از آنجاست قیامت تک حضرت الله تعالی حضرت فرمایشن زہرا وقتی که سلام اللہ علیہ کی تشریف قبر میارن مخفی ہے، ظاهر میشن، اونم یعنی حضرت مخفیانه جب میرن ظہور کریں زیارت گے، مادرشون. نه ظاہر ظاهر ہوں گے، نمیشه تا قیامت. این تب بھی روایت وہ داره. ظاہر نہیں کریں گے لوگوں پر تا روز قیامت. عرض کرد تو قرآن پر امرهایی هست که واجب نیست، چون خود پیغمبر فرمودن کتاب الله و عترت. قرآن میں ایسے ما از ہزاروں حکم فرمایشات ہیں، حضرت باید امر ہے، برداشت کنیم، حکم کا صیغہ ہے، کجا لیکن وہ واجب واجبه. پر نہیں بلکہ مستحب پر حمل ہوا ہے. علیکم السلام.
اب یہ فقہا کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھیں کہاں پر یہ واجب ہے، کہاں مستحب ہے. أولاد الزوجة المتوفاة يرثون حصتهم كأولاد مو من الأب. لا لأن الأم إذا ماتت قبل الزوج ما تحصل ما تحصل ثمن. اگر الثمن إذا الزوج توفى والزوجة موجودة هاي لها حصة الثمن. أما كل من مات قبل لا يحصل إرث. بله. اگر پہلے مر جائے زوجہ تو پھر اس کو شوہر سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. ہاں اس کا اپنا کچھ ہے تو اس کی اولاد کو ملے گا اور شوہر کو ملے گا. اگر مرجع تقلیدش فتوا داره نه نمیتونه رجوع به دیگر. اگر مرجع تقلید نے فتویٰ دیا ہے تو پھر رجوع نہیں کر سکتا مقلد کسی دوسرے کی طرف. رجوع به یه مرجع دیگه کنه. ہاں اگر احتیاط واجب کہا ہے اس کے مرجع نے تو وہ ایک دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور اس کے احتیاط پہ عمل کرنے کے بجائے کہ کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے گا. قطع وجدانی یا قطع تعبدی پیدا کرد نه نمیتونه فتوا نده. اگر اسے قطع حاصل ہو جائے، کسی بھی طرح سے یقین حاصل ہو جائے تو پھر اس کے اوپر عمل کرے گا. بله درست. نه اون جایز نیست. کفار به پیغمبر اسلام قرآن نقل کرده همینو میگه. کفار میگه چه فرقی داره؟ پیغمبر اکرام کے لیے قرآن نے نقل کیا ہے. قرآن جواب داده بله احل الله البيع. وہ بھی کہتے تھے کہ خرید و فروخت بھی ربا کی طرح ہے، اس کا فائدہ و نقصان ہے اس کے اندر. مثل همه اما خدا ربا رو حرام کرده. نه جایز نیست. لیکن پیغمبر نے ان کو جواب دیا کہ تمہارے نزدیک ربا یعنی انٹرسٹ اور سود خوری اور تجارت ایک جیسی ہے، لیکن خدا نے دونوں میں فرق رکھا ہے. قرآن همین جواب داده، گفته پیش شما مردم مثل همه. قرآن نے اسی کا جواب دیا. گفته این حلال اون حرامه. لوگوں کے لیے ربا انٹرسٹ اور بزنس یعنی تجارت ایک جیسی ہے، لیکن خدا کے نزدیک فرق ہے. جیسے خدا نے مغرب کی نماز 3 رکعت رکھی ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت رکھی ہے. کیا فرق پڑتا اگر مغرب کی نماز 4 رکعت ہوتی، عشاء کی 3 رکعت ہوتی؟ تو لیکن خدا نے اس طرح سے حکم دیا ہے. بله حق مطالبه ارث دارن، چون ارث حکمه نه حق. علماء اینو دارن. ارث حکم ہے، حق نہیں ہے، حکم ہے، لہذا کوئی اسے منع نہیں کر سکتا. جیسے ہی باپ اس دنیا سے گیا، ہر چیز جس پہ اس کا ملکیت ہے اس کے وارثوں کا اس پہ حق ہے. ہاں ایک طریقہ ہے کہ لڑکیاں مصالحت کر لیں، یعنی آپس میں معاملہ کر لیں، ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں کہ ہم مثلا نہیں لیں گے. مصالحہ کر لیا آپس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی قبول کر لی مصالحہ کے عنوان سے. لیکن اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو جیسے ہی باپ اس دنیا سے گیا ہر وہ چیز کسی کے لیے، اگر باپ نے لکھا ہے کہ ان کو وراثت نہ ملے یا کوئی چیز دیے کہ وراثت ملے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
زندگی میں کر لیا ہے، مال بعد ما اس وقت وہ مالک ہیں، آپس میں یا مصالحت کریں ورنہ ہر چیز میں ان کا اپنا حق حاصل ہے. عرض کردم اگه مصالحه کنن یعنی طرفین قبول کنن اشکال نداره. میں نے عرض کیا کہ اگر مصالحت کر لیں، آپس میں معاہدہ کر لیں، طے کر لیں، قبول کر لیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. قرآن فرموده و صلح خیر اشکال نداره. اما اگر نه صحیح مصالحت کے لیے کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا صلح کرنا مصالحت خیر ہے، کیونکہ حرص حکم ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا. این در کفایه در رسائل در بحث استصحاب یہ بحث خاص کفایہ میں رسائل میں استصحاب کی بحث میں ایک خاص بحث شریعتی کے بعد آمد ہر چیز استصحاب شرائع سابقہ خلافشون یعنی ہر چیز بله میشه طبق جو پچھلی شریعتوں پہ اس کے خلاف نہیں ہے خلافشو گفت تو اس کی شریعت سابقہ پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی اگر اس کے خلاف قرآن نے کوئی حکم نہیں دیا ہے تو اس پر عمل کیا شب را هم روزه بگیره با روز، اما پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله نهی کردن وقت این باطله، جایز نیست. مثلا پچھلی شریعتوں میں رات کے کچھ حصے کا روزہ صحیح تھا، لیکن چونکہ قرآن نے آ کے منع کر دیا لہذا اب نہیں رکھ سکتے. در شریعت اسلام خلافش گفته نشده بله میشه اشکال نداره بله. لیکن اگر شریعت اسلام میں اس کے خلاف کچھ نہیں کہا جاتا ایسے کسی اور چیز میں تو وہ عملی ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام فرمود وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، من عیسی آمدم تا بعض چیزایی که بر شما یهود حرام شده من بگم جناب عیسیٰ کے قرآن نے جناب عیسیٰ کی زبان سے نقل کیا ہے کہ بہت سی چیزیں میں آیا ہوں کہ بہت سے تم پر جو حرام تھا اسے حلال کر دوں. یعنی جناب موسیٰ کے زمانے میں حرام تھا لیکن اب جناب شریعت جناب عیسیٰ میں وہ حلال ہو جائے گا. علا کلن اگه اون که مطالبه میکنه زن از مهریش برای زن واجب داده بشه بله واجب بده، اگر نه اگر زوجہ مہر کا مطالبہ کرے اور یہ دے سکتا ہے تو اس پر واجب ہے دینا. نه اگر بچه ها فقیر بودن اور اگر اس کے پاس نہیں ہے یعنی پھر اس میں بھی نہیں رکھا ہے تو پھر بیت المال کی گردن پر ہے. لازم را براشون خرج کنه بله. ہاں لیکن ماں کا مثال کے طور پر اگر شوہر مر گیا، بچے وارث بن گئے اور ماں کے پاس جو ہے وہ کچھ حصہ کم ہے یا ضرورت ہے تو بچے ان کی قدر ضرورت دینا ان پر واجب ہے، کیونکہ وہ کفالت کرنا ماں باپ کی ضروری ہوتا ہے. تو اگر ماں کو ضرورت ہے تو بچوں کو دینا ضروری ہے ان کے حد ضرورت تک. اذا زاد عن الطبخ والخلصة المناسبة ما يخالف يتصرفون به للهيئة ولو امور اخرى بالهيئة. لا بله. اگر زیادہ آ گیا کوئی چیز بچ گئی، انجمن کو کوئی چیز دی گئی تھی بچ گئی تو وہ انجمن کے دوسرے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا. بله. جماعتی از فقها گفتن، یکیشون هم شیخ بهائیه، یکیشون هم مرحوم اخوی ماست، فقها کی ایک جماعت نے
مرحوم بھائی نے، شیخ بہائی نے، میرا نظریہ بھی یہی ہے اونم کہ اشکال اس میں نداره. کوئی اشکال نہیں، کوئی حرف نہیں ہے. البته همه فقها قبول ندارن اینها، محل خلاف. تمام فقہا البتہ اس بات کو قبول نہیں کرتے، اس میں اختلاف ہے. روایت داره، اشکال نداره، اشکال نداره. اس پہ روایت موجود ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اشکال نہیں کیا گیا ہے. چه اشکال داره؟ اطلاق دلیل هست، اطلاق خود روایت خاص داره و مطلقه. کیا حرج ہے؟ کیونکہ اطلاق ہے، دلیل موجود ہے، روایت خاص بھی موجود ہے. نه ضروری نہیں کہ نماز مغرب عشاء کے بعد ہو. چرا؟ خب اون اگر بذاره همون نصف شب و ثلث آخر و سدس آخر که تو بعضی روایات سدس هست، خب اون افضله. اما اینم ہاں، رات صحیح میں ہے، نصف جایز شب ہے، میں اشکال صبح نداره. کی نماز کے نزدیک جو ہے وہ افضلیت ہے، بله. لیکن یہ بھی صحیح ہے، جائز نه ہے. فرق میکنه، نه فرق میکنه. بله بیشتره. کلما قرب من الفجر کان افضل. بله. جتنا بھی نماز فجر سے نزدیک ہوگا افضل ہوگا. یا اینه یا اون. بالخصوص این آیه شریف مقصود چیه؟ باید دید اگر روایات چیزی فرمودن فبها، اگر نه. بالخصوص اس آیت سے مراد کیا ہے، یہ ہمیں روایات کو دیکھنا پڑے گا. هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، بجاست. اصلا روایت هم داره که وقتی که همه چیز از بین میره، کوئی اشکال نہیں، اس پہ روایت بھی ہے جایی تو باب معاد کہ جب ہر چیز چلی جائے، دنیا سے ختم ہو. بہار میں علامہ مجلسی نے کہا جناب اس کو نقل کیا ہے، خدای عز و جل به عزرائیل میگه مت میمیره. ایسا وقت کہ جب اسرائیل کو بھی، یعنی بالکل موت کو بھی موت آ جائے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا. هیچ کی نمونده، تنها و تنها نہ کوئی، نہ اسرافیل ہوں گے، نہ اسرائیل ہوں گے، کچھ نہیں. صدا صرف اور صرف اور صرف خدا ہوگا. میپیچه این صدا، لمن الملک تو اليوم. خدا ایک آواز کو ایجاد کرے گا، مالک امروز کیه؟ اور وہ سوال یہ ہوگا کہ کس کے پاس ملکیت ہے، آج کون مالک ہے. جواب میده، مثلا اونش هستن اونا، لله الواحد القهار. تو روایت میں کہ 14 معصومین کی روح جواب دے گی، اس کا مطلب وہ رہیں گے، ان کی روح باقی ہوگی، باقی سب ختم ہو چکا ہوگا. النصيحة نصيحة القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول بالحكمة نصیحت وہی ہے جو قرآن کی نصیحت ہے. قرآن نے کہا حکمت سے اور اچھے الفاظ سے اور موعظے سے. حکمت سے اور موعظے سے، یعنی اچھی نصیحت سے. میراث ایک حکم شرعی ہے، لہذا اس سے کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا. این را جماعتی از فقها گفتن همون مقصود نماز شفع و وتر، 3 رکعت آخر. فقها کی ایک جماعت نے اس کو کہا ہے اینجور گفت کہ 3 رکعت آخری جو نماز ہے، نماز شفع و وتر کے نام سے. غیر از اون
کیونکہ رکعت شفع و وتر 3 رکعتی نماز ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے. 3 رکعت اگر نماز شب میں آیا ہے تو 2 رکعت اس میں نماز شفا کی نیت سے اور 1 رکعت وتر سے. این را فقها دارن، مخصوصا صاحب جواهر در جواهر داره. صاحب جواہر نے اس کو نقل کیا ہے، فقہا نے بھی نقل کیا ہے که چند رکعت ہے، مثلا نماز شب 8 رکعت کہ نماز مستحب نماز ہے چند رکعت آدم جایزه بعضیاشو کہ بخونه 3 بعضیاشو رکعت کی ہے. شب نماز شب واجب سے 8 نداره، یا رکعت ہے. همش یا هیچی. انسان کو اس میں یه اختیار ہے، بعض رکعت کو سه پڑھے رکعتی بعض کو نہ نداره، پڑھے. نه 2 رکعت 2 رکعت. نعم کیونکہ نماز 1 رکعت اور یا 6 سے 3 رکعت والی ہمارے پاس نہیں ہے. شلون يعني؟ اي بعد الموت الأعضاء الظاهرة لا ما يجوز، عين أذن أنف يد رجل، اعضاء ظاہرہ نہیں دیے جا سکتے مصداقا مرنے کے بعد، للتمثيل، والنبي صلى الله عليه وآله قال لا تمثلوا ولو بالكلب کیونکہ الأعور. وہ مصداق ہو جائے گا. أما الأعضاء الباطنة يشكوا بما يخالف، يعني طبعا مو إجماع، محل خلاف بين الفقهاء. أنا بنظري وجماعة اور نبی نے اس کو منع کیا ہے. أنه الأعضاء الباطنة مثل الكلية مثل القلب مثل الكبد مثل الرئة، ہاں اعضاء باطنہ جو اندر ہیں جسم کے، ان کو انسان نے اگر وصیت کی تھی تو دیا ہے. غيبوبة وبعد مو ميت، لا بعد الموت ما يخالف. میت سے قبل اگر میت سے پہلے سے اگر وصیت کی ہوئی ہے تو وہ نافذ ہو جائے گی. فرق ماكو، إذا جازت الهبة جاز الوقف، ما يخالف. نعم اگر خود اجازت دے ہے میت سے تو کوئی حرج نہیں ہے. لا 50 سنة إلى ما انقطع، إذا انقطع على 40 سنة خلاص بعد. بلي هاي لا هاي الرواية الغالب من النساء اگر قطع نہیں ہوا ہے تو مثال کے طور پر 50 یا 60 سال تک، ورنہ اکثر هاي المسألة بالرواية خواتین کا موجودة والفقهاء الصور متفقين عليها. اور وہاں موجود ہے یہ مسئلہ. إذا قبل سن اليأس حصل اليأس ياك بل احکام بالنسبة للصلاة اگر والصوم یہ ایسا وقت سے پہلے ہو جائے تو احکام ایسا اس میں مرتب ہو جائیں گے. احکام عدم المانع تجري احکام عدم المانع، اما بالنسبة الى العدة وامثالها لا الا 50 سنة في العدة. لیکن عدہ وغیرہ میں 50 سال تک جب تک وہ نہیں پہنچی خاتون تو عدے والے جو احکام ہیں وہ اس کے رہیں گے، ویسے ہی رہیں گے، یا ایسا والے نہیں آئیں گے. اونها نماز نداره، غیر امام نماز نداره، فقط حضرت عباسن که امام معصومه به عصمت کبر. نه بخواد نماز بخونه عیبی نداره، اما وارد نیست تو روایت نماز فقط مثل امام زادوں کے لیے نماز وارد نہیں ہوئی ہے زیارتوں میں، غیر از ابو الفضل عباس کے، علیہ السلام کے ورنہ 14 معصوم صرف ایک استثناء ہے مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، ورنہ جو 14 معصومین میں نہیں ہے لیکن ان کی زیارت میں نماز ہے. يفرح صاحب الزمان صلوات الله عليه وعجل الله في فرجه الشريف أن الشاب يكون ملتزم بواجباته ومحرماته، لا يترك واجب ولا يفعل محرم. امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف خوش ہوتے ہیں جب کوئی جوان واجبات کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے اور ادا کرتا ہے اور محرمات سے پرہیز کرتا ہے. روایت موجود ہے لیکن شرط اس کی ہے کہ سبب فساد نہ ہو رہا ہو.
فساد یا جامع میں اختلاط کا وجہ ہو رہا ہو تو پھر نہیں. هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. اما وارد نی به عنوان ورود، به عنوان اینکه در زیارت حضرت معصومه 2 رکعت نماز هست، نه نیست. اشکال نہیں ہے جناب معصوم سلام اللہ علیہ کی زیارت کو 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے انسان، لیکن خود جزو زیارت میں معصوم سے یہ وارد نہیں ہوا ہے کہ نماز پڑھے. نماز نداره، فقط بخواد نماز بخونه اشکال نداره. اگر اجیرش کرد اونی که پول داده گفت ہاں انسان اگر قصد رجا سے پڑھ کر ہدیہ کر دے کوئی حرج نہیں. نه نماز زیارت اشکال، اونم اشکال نداره، حسب اجارت اشکال نداره، اشکال نداره. اگه قید کرده. سلام علیکم. اگه عرفان شد الله چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه با قلم نوشته باشه الله یا یک گروه؟ چرا نه اطلاق دلیل میگیره؟ عرفاً اگر وہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ حکم شرعی اس پہ مرتب ہو جائے گا. که میشه بسم الله الرحمن الرحیم، میشه بهشون دست زد؟ نه. فرض یہ نادر ضرور ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح سے کسی بھی طرح سے قرآن کی آیت یا اللہ کا نام ثابت ہو جائے لکھاوٹ تو پھر اس کو بغیر وضو کے مس نہیں کیا جا سکتا. صلی اللہ علی محمد و علیہ